نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمدللہ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے 22ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں نماز ظہر میں امام کے پیچھے ایک رکعت ملی تو باقی نماز کیسے پڑھیں گے؟ ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ ملی تو جب امام صاحب تشہد میں بیٹھیں گے آخری تشہد میں اور 2 سلام پھیریں گے، جب دوسرا سلام پھیرنے لگیں گے امام صاحب تو اللہ اکبر کہتا ہوا یہ مسبوق مقتدی کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑے ہونے کے بعد اب چونکہ اس کی ویسے دوسری رکعت ہے یہ تعداد کے اعتبار سے، مگر اس کے ذاتی حق میں جو ہے جب یہ اپنی پڑھنا شروع کی تو یہ پہلی ہے۔ اس میں یہ ثنا بھی پڑھے گا، تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ اور سورت ساتھ ملائے گا۔ ایک رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھے گا، کیونکہ ٹوٹل اب اس کی 2 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ قاعدہ اولا کرے گا، تشہد پڑھے گا، تحیات پڑھے گا، التحیات پڑھنے کے بعد یہ اللہ اکبر کہتا ہوا اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اب امام سے جدا ہونے کے بعد اس کی اپنی یہ دوسری رکعت ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملائے گا۔ اس کے بعد اپنے عموم جو معمول کے مطابق جو ہے اس رکعت کو مکمل کرے گا، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے یا 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، اس کو اجازت ہے۔ اس کے بعد وہ رکوع و سجود کے بعد قعدہ اخیرہ کرے گا اور تشہد اور درود ابراہیمی اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے آئیں اور اس نے ٹیشو پیپر سے صاف کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ پیشاب کے قطرے جو اس کو آئے ہیں وہ چونکہ احلیل جو جگہ ہے وہ اس کا جو مقام ہے پیشاب کا وہ اس 1 درہم سے تو لا محالہ کم ہی ہوتا ہے، تو اب اس جگہ کو اس نے خشک کر لیا تو ٹیشو سے اگر اس نے صاف کر لیا اور مزید قطرے اس میں سے نہیں آئے تو وہ جگہ بہرحال اتنی جگہ تو پاک ہو گئی ہیں۔ البتہ اگر اس کو پانی سے استنجا کرتا تو بہتر تھا، لیکن اگر پانی دستیاب نہیں تھا اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی، پتھر بھی نہیں تھا، اور ٹیشو سے اس نے استنجا کر لیا یعنی اس جگہ کو صاف کر کے اس نے نماز پڑھ لی تو بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ میری زوجہ کے پاس 13 تولہ سونا ہے اور اس پر کچھ ماہ قبل سال مکمل ہو گیا تھا، لیکن ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یہ ارشاد فرما دیں کہ اب زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو زکوٰۃ اس وقت کے ریٹ کے حساب سے دے گی کہ آج کے ریٹ کے حساب سے؟ دیکھیں زکوٰۃ سونے کی زکوٰۃ سونا ہی ہے، ایکچولی تو یہ ہے کہ سونے کے اندر سے اتنا سونا نکال کے 2.5% آپ نے زکوٰۃ کے لیے دینا ہے۔ اب چونکہ زکوٰۃ اس میں سونا ہی دینا ہے تو وہ آپ نے کچھ ماہ پہلے نہیں دی، اب دے رہے ہیں تو آج بھی آپ اسی کا اعتبار کریں گے جو آج کا ریٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ریٹ انکریز ہو گیا ہے تو آپ سوچیں کہ اس دن کتنا ڈیو ہوا تھا ہم پہ، یہ اس طرح سے ایک لائبلٹی کریٹ نہیں ہوتی کہ جس دن ڈیو ہوا تھا اس دن کتنی لائبلٹی کریٹ ہوئی تھی تو اتنی ہی اماؤنٹ ہم جو ہے ادا کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قاعدہ اس کا یہ ہے کہ جتنی مالیت کا سونا اس کی زکوٰۃ میں نکلتا ہے اتنی ہی آپ مالیت نکالیں گے، یعنی آج کے ریٹ کے حساب سے اس کو کیلکولیٹ کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ تراویح میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ امام صاحب کے رکوع کا انتظار کرتے ہیں، یعنی تراویح شروع نہیں کرتے، جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو فوراً جھٹ پٹ کھڑے ہو کر شامل جماعت ہو جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باہر شریعت میں اس طرح کے مفہوم بھی موجود ہے کہ مقتدی کو یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے کہ جب امام رکوع کو کھڑا ہو جائے تو پھر جھٹ سے جو ہے یہ امام شامل جماعت ہو جائے، یہ منافقین سے مشابہت ہے، یہ منافقین سے مشابہت ہے، یعنی منافق اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان پختہ نہ ہو یا دل میں ایمان نہ ہو اور وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو ایماندار یعنی مسلمان ثابت کرے، ان سے مشابہت جیسا عمل ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہارے چیز ہے، یعنی دل نہیں چاہتا لیکن نماز بھی پڑھنی ہے، دکھانا بھی ہے لوگوں کو کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں چاہتا۔ جب اللہ کے بندے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو مسجد میں تو ابتدا سے انتہا تک خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو تاکہ آنے کا بھی ثواب ملے اور نماز
پڑھنے کا بھی ثواب ملے۔ ایک اور پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جب تک امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں وہ بیٹھے گپے ہانک رہے ہوتے ہیں، عموماً یہی ہوتا ہے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حکم تو اسے یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے بغور سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ جس وقت قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس وقت وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک اور حرام فعل ہے، اور وہ بھی حرام فعل حدود مسجد کے اندر رہتے ہوئے۔ تو بہت بڑے جو ہے گناہوں کا یہ مجموعہ اکٹھا کرنے کے بجائے بہتر یہی ہے، بلکہ لازم یہی ہے کہ وہ ابتدا سے ہی امام صاحب کے ساتھ تراویح میں شامل ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ تراویح میں درمیان میں پہنچے، یعنی تراویح چل رہی تھی اور ہم پہنچے، تو پہلے فوت شدہ رکعتیں پڑھیں گے یا جماعت میں شامل ہو کر جتنی رکعتیں ملتی ہیں وہ پڑھ لیں گے؟ جب آپ مسجد پہنچے اور تراویح چل رہی تھی تو سب سے پہلے تو آپ عشاء کے فرض اگر نہیں پڑھے تو پہلے وہ پڑھیں گے، پھر عشاء کی کم از کم 2 سنتیں پڑھ لیں گے، نوافل نہ بھی پڑھیں تو فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد اس کے بعد اگر تراویح جاری ہے تو امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے، پھر جتنی رکعتیں آپ کو امام صاحب کے ساتھ مل گئیں اتنے امام صاحب کے ساتھ ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے اپنی جو فوت شدہ رکعتیں ہیں تراویح کی وہ ادا کریں، اور اس کے بعد اکیلے ہی وتر ادا کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عشاء تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں لیکن درمیان تراویح کسی طبعی حاجت کی وجہ سے کچھ رکعات چھوٹ جاتی ہیں، ایسی صورت میں وتر جماعت سے پڑھیں یا آخر میں اپنی فوت شدہ تراویح کی رکعات پڑھ کر پھر تنہا وتر پڑھیں؟ دیکھیے عشاء کی جماعت اسے مل گئی تھی تو اسے وتر جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا افضل ہے، افضل یہی ہے کہ وہ وتر جماعت کے ساتھ ہی پڑھے۔ درمیان میں اگر کسی طبعی حاجت کی وجہ سے تراویح سے نکل کر باہر گئے، پھر جب تک آئے تب تک 2-4 رکعتیں یا زیادہ رکعتیں اس کی چھوٹ گئی، جب تراویح مکمل ہو جائے، چونکہ عشاء تو اس نے جماعت سے پڑھی ہے تو ابھی امام صاحب کے ساتھ چاہے تو وتر پڑھ لے اور اس کے بعد جو ہے تراویح کی بقیہ رکعتیں ادا کر سکتا ہے، افضل یہ ہے۔ اور اگر یہ چاہے کہ پہلے تراویح میں مکمل پڑھ لوں تو سائڈ پہ ہو کر اپنی تراویح کی رکعتیں مکمل کر کے اس کے بعد تنہا وتر ادا کر لے تو یہ بھی جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ اس طرح کہا جاتا ہے اللہ نیت دیکھتا ہے، جب جیسے بھی صحیح غلط طریقے سے نماز پڑھو اللہ قبول کرے گا، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ کیا صحیح طریقے سے نماز پڑھنا اہم نہیں؟ ایسا کہنا تو بہرحال درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت بالکل دیکھتا ہے، لیکن نیت کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اب جیسے کہا جاتا ہے کہ الداعی الی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف بھلائی کی طرف بلانے والا بھی نیک کام بھلا کام کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اب کہا جائے کہ مؤذن صاحب اذان دے کے خود سو جائیں، نماز نہ پڑھیں، بھائی ان کی نیت تو بڑی اچھی تھی کہ انہوں نے اذان دی، لوگوں کو نماز کی طرف بلا کے بھلائی کی طرف بلانے والا تو بھلائی کرنے والے کی مثل ہے۔ تو نیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عمل بھی ہو۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جیسی بھی نماز ہو قبول فرماتا ہے وہ اس کی مشیت پر ہے، وہ اس کی قدرت ہے۔ قانون یہ ہے کہ نماز صحیح طور پر ادا کی جائے گی تو اسے قبول کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایک اعرابی کے پاس مسجد شریف میں تشریف لا کر دیکھا کہ وہ نماز پڑھ کر آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، آپ سے مصافحہ کیا، حضور علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا ارجع وصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا اور نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس نے کی کہا حضور میں ابھی تو نماز پڑھ کے آیا، تو فرمایا ارجع وصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا اور نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا نماز پڑھ کے پھر آیا، پھر یہی ارشاد فرمایا، پھر نماز پڑھ کے آیا، پھر حضور علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی ارجع وصلی فإنک لم تصلی۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے بہتر نماز مجھے نہیں آتی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح سے قیام کرو، اطمینان سے قرات کرو، پھر رکوع کرو، اس میں اطمینان سے ٹھہرو، پھر قوما کرو تو اس میں اطمینان سے ٹھہرو، سجود کرو تو اطمینان سے ٹھہرو۔ اسے حضور علیہ السلام نے تعدیل ارکان یعنی ارکان کے ساتھ عدل کیسے کرنا چاہیے یہ بات تعلیم فرمائی کہ اطمینان سے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اگر صرف یہی بات کہی جائے کہ نیت صرف صحیح ہونی چاہیے، نماز پڑھنے کا طریقہ جیسے بھی ہو، تو حضور علیہ السلام اس کے دل کی کیفیت سے بھی واقف تھے کہ اس کی نیت صادق ہے۔
اس اعرابی صحابی کی نیت صادق ہے تو حضور علیہ السلام کے یہ علم میں تو یہ بات ہے، مگر ساتھ میں یہ بات ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ طریقے سے قاعدے سے نماز پڑھنا یہ سب پر لازم ہے، اور جب تک نہیں آتی تب تک سیکھتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی نمازیں بھی قبول فرمائے گا جن دنوں کی نہیں آ رہی۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ 23ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔